ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، جن کو 28 فروری کے دن امریکی اور اسرائیلی حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا اہل خانہ سمیت، ان کا جنازہ آج تک مؤخر کیا گیا ہے۔ ابھی تک ان کی جنازے کی نماز نہیں ہوئی اور اس کو لے کر کئی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں گردش کر رہی تھی۔ کچھ لوگ تو ان کی ہلاکت کے انکاری تھے کہ ان کی ہلاکت نہیں ہوئی، اور جو خصوصاً ایران مخالف قسم کے لوگ ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ویسے ہی ڈنڈورا پیٹا گیا ہے، اور جو ایرانی حمایتی قسم کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہلاکت ہوئی ہے اور ان کے جنازے کو مؤخر کیا جا رہا ہے۔ ایذان من میں آج آپ کے سامنے ان کے جنازے کی تاخیر کی وجوہات ذکر کروں گا، اور یہ بھی میں بتانے کی کوشش کروں گا ان کا یہ طریقہ حضرت مولا علی کے تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں۔ انہوں نے جنازے کو مؤخر کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو سیاست چل رہی ہے وہ دو قسم کی سیاسی جماعتیں ہیں، ایک قدامت پسند ہیں، دوسرے جدت پسند ہیں۔ قدامت پسند جنہیں آپ انتہا پسند کہہ سکتے ہیں، جن کی تعریف آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ اہل تشیع کے مسلک کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہی اصول اور ضوابط کے مطابق قانون کی پاسداری ہونی چاہیے اور اس کی عملداری ہونی چاہیے، اور دوسرے جو ہیں اس کے برخلاف ہیں۔ اب یہ جو اس ٹائم حکومت کے اندر موجود ہیں یہ وہ قدامت پسند طبقہ ہے۔ انہوں نے ان کے جنازے سے اپنا سیاسی اسکور، اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے ہیں، اس لیے ان کے جنازے کو اتنا مؤخر کیا گیا تاکہ ان کو لایا جائے سامنے اور بڑی تسک و احتشام کے ساتھ ان کا جنازہ کیا جائے اور لوگوں کی ہمدردیاں ان کے وسیلے سے حاصل کی جائیں۔ آپ سن کر اعداد و شمار حیران ہوں گے جو وہاں سے شائع ہوئے کہ ان کی جنازے کو کس طریقے سے منعقد کیا جا رہا ہے، اس کے جنازے کی نماز کا کیسا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ 3 دن کی الوداعی تقریب ہوگی، مشہد میں بھی جنازہ ہوگا، قم میں بھی جنازہ ہوگا اور تہران میں بھی جنازہ ہوگا، اور 3 مختلف شہروں سے ان کے جنازے کو لے جایا جائے گا اور امام علی رضا علیہ السلام کے مقبرے میں ان کو دفن کیا جائے گا۔ کم از کم 2 کروڑ افراد جنازے کے اندر شریک ہوں گے۔ اس کا انتظام یہ لوگ کر رہے ہیں، پاکستان، ایران، افغانستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک سے جو اہل تشیع مسلک سے تعلق رکھتے ہیں یا جو سیاسی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، وہ سارے اس کے اندر شریک ہوں گے۔ اب ایرانی حکومت نے تو اس کو سیکورٹی وجوہات کہہ کر جنازے کو اتنا مؤخر کیا، تو کیا یہ سیکورٹی وجوہات ہے؟ نہیں، یہ تو بالکل الگ نظر آ رہا ہے کہ اگر سیکورٹی وجوہات تھی تو 2 کروڑ آدمیوں کو کیسے جمع کر رہے ہو؟ اتنا جمع غفیر آپ ایک شہر کے اندر لا رہے ہو اور 3 دن کی الوداعی تقریب منعقد کر رہے ہو، 3 الگ الگ شہروں میں ان کے جنازے کی نماز کا اہتمام کر رہے ہو، تو یہ تو سیکورٹی والی باتیں جو ہے نا آپ کی، ہمیں وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ویسے ہی ایک بات تھی جو آپ نے کی ہے، آپ اس سے سیاسی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو حضرت علی کی تعلیمات کے بالکل برخلاف ہے۔ حضرت علی کا جنازہ، اس کے حالات بھی بڑے عجیب تھے سیاست کے۔ انہیں جب شہید کیا گیا تو خارجیوں کی طرف سے اندیشہ تھا بے حرمتی کا، قبر کی بے حرمتی کا۔ حضرت امام حسن نے اپنے دیگر رفقا کے ساتھ مل کر رات کے اندھیرے میں جنازہ کیا، ان کی قبر کو بالکل اس کا نام و نشان باقی نہیں چھوڑا تاکہ لوگوں کو نہ پتہ چلے۔ گرانے کے لوگوں کو پتہ تھا، جو نسل در نسل بعد میں آگے تک بتاتے چلے گئے کہ یہاں پر حضرت علی کی قبر شریف ہے جو آج بھی موجود ہے، وہ نجف وغیرہ میں۔ لیکن یہ ترتیب تو ان کی بھی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے کہ ہم پیچھے دیکھیں، کسی جنازے کو اتنا مؤخر نہیں کیا گیا۔ کہاں فروری، پھر مارچ کا مہینہ، اپریل کا مہینہ، مئی کا مہینہ اور جون کے آخر میں سنا ہے یا درمیان میں جنازہ کرنا۔ 3-4 مہینے کسی میت کو رکھنا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اسلامی جو نقطہ نظر ہے جنازے کی تعجیل کا یا تاخیر کا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اہل سنت کا موقف بھی، اہل تشیع کا بھی، ان کی کتابوں سے حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ جڑے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی، سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔